بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد ونصلي على رسوله الکریم اما بعد. عزیز بہنوں السلام علیکم. عزیز بہنوں، انسانی زندگی ہوا میں رکھے ہوئے چراغ کے مانند ہے. بوڑھا آدمی چراغ سحر ہے تو جوان آدمی چراغ شام ہے. جس طرح ہوا کے جھونکوں میں رکھا ہوا چراغ ایک ہی جھونکے کا محتاج ہوتا ہے، اسی طرح انسانی زندگی ایک ہی پل کا محتاج ہوتی ہے. پلک جھپکنے کے دیر میں انسان اس جہاں سے اگلے جہاں پہنچ جاتا ہے. زندگی کیا ہے؟ تھرکتا ہوا ایک ننھا سا دیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے. جس طرح رونے والوں کی پلکوں پر آنسو ہوتا ہے، بس پلک جھپکنے سے ہی وہ مٹی میں مل جاتا ہے. یہی انسان کے زندگی کا معاملہ ہے. عزیز بہنوں، اگر ہم موت کو بھول بھی جائیں تو پھر بھی دنیا کی ہر چیز ہمیں پیغام دے رہی ہوتی ہے. سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتے وقت یہ پیغام دے جاتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تیری زندگی کا سورج بھی اسی طرح غروب ہو جائے گا. ایک درخت کا بیج پہلے بویا جاتا ہے، پھر اس سے ننھا منا پودا نکلتا ہے، پھر آگے چل کر وہ تناور درخت کی شکل اختیار کرتا ہے اور بالآخر کاٹ کر جلا دیا جاتا ہے. اسی طرح درخت ہمیں یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ اے انسان، ایک دن تیرا وجود بھی یہاں باقی نہیں رہے گا. گویا جس چیز کو زندگی مل جاتی ہے اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے، یہ زندگی ختم ہونے کے لیے ملی ہے. کسی نے افلاطون سے پوچھا کہ فلاں آدمی کی موت کا کیا سبب بنا؟ اس نے کہا اس کی زندگی. عزیز بہنوں، ایک آدمی کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے مکان کے بارے میں بیٹھا ہوا اپنے بھائی سے جھگڑ رہا تھا. کہہ رہا تھا یہ میرا مکان ہے، یہ میرا مکان ہے. تو اللہ رب العزت نے ان کی ہدایت کے لیے ایک واقعہ رونما کر دیا. مکان کی دیوار میں اینٹ جو لگی ہوئی تھی اس میں سے آواز آنے لگی کہ اے میری ملکیت پہ جھگڑا کرنے والو، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کون ہوں؟ وہ تو پہلے سن کر گھبرا گئے. پھر ان میں سے ایک نے کہا بتاؤ تم کون ہو؟ وہ اینٹ کہنے لگی میں ایک بادشاہ کی آنکھ تھی. وہ بادشاہ ایک ملک کا حکمران تھا اور دنیا میں اس نے بڑے عیش و آرام کی زندگی گزاری تھی. جب اس کی موت آ گئی تو اس کو قبر میں دفنایا گیا. اس کو کیڑوں نے کھا لیا، وہ مٹی بن گیا. وہ کہنے لگی میں مٹی کے وہ ذرات ہوں جو کسی دور میں اس بادشاہ کی آنکھ تھی. وہ کیا کہنے لگی اینٹ کہ میں مٹی کے وہ ذرات ہوں جو کسی دور میں اس بادشاہ کی آنکھ تھی. ان آنکھوں سے وہ غیروں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا. میری حالت تو دیکھو کہ آج اینٹ بنی ہوئی ہوں اور مکان کے اندر لگی ہوئی ہوں. تم بھی ایک دن اسی طرح مٹی بنے پڑے ہوگے. میرے دوستو، ہم میں سے ہر ایک کو موت کی تیاری کرنی چاہیے، اس لیے کہ جو دن بھی اللہ رب العزت کے رضا کے بغیر گزر گیا وہ ہمارے سر کے اوپر بوجھ ہے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے موت کی مکمل تیاری کرنے والی بنائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.